اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ وہ کسی بھی مکھی مچھر کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، اور جس کو چاہے ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے، اور جو چاہے وہ ان مثالوں سے اور بھٹک جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم جو رشتے تمہیں جوڑنے کو کہا گیا انہیں توڑتے ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تم بھلا چکے ہو۔ آج کی آیات میں کہا گیا کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، حالانکہ تم امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تم کو۔ تو یہاں پر دنیا میں آنے سے پہلے کی جو موت ہے، یعنی جیسے آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام روحیں بنائیں اور ان کو محفوظ کر لیا، اور پھر وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ تو امواتن سے مراد اس دنیا میں آنے سے پہلے والی موت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اس نے تمہیں عطا کی۔ ثم، پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، تم مر جاؤ گے، یعنی یہ جو دنیا کی موت ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا۔ ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے۔ تو انسان کا جو وجود ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے کیسے اس کو جو ہے وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا، پھر اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر کس طرح سے وہ مر جائے گا اور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور اللہ کی ذات کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے اور پھر وہ تمہیں واپس اٹھائے گا۔ تو انسان کا جو وجود ہے، اس کے اسباب اور وسائل اور دنیا اور آخرت کا سارے معاملے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور ایک دن اسے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور جواب دہی بھی ہے۔ تو پھر بھلا انسان اس حقیقت سے نگاہیں کیسے پھیر سکتا ہے کہ کسی بھی مطلب منکر حق یا کفر کی روش اختیار کرنا جو ہے، وہ جو کھلی حقیقت ہے اس سے آنکھیں بند کرنا ہے، گویا آنکھیں بند کر کے روزے روشن کا انکار کرنا کہ نہیں جی مجھے اللہ نے نہیں پیدا کیا، یہ اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری مختلف آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے۔ جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 15-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسد انصری کی دو زندگیاں سے مراد ایک یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا دورانیہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے، اور دوسری زندگی روز قیامت کی زندگی ہوگی، جبکہ دو موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کا عرصہ ہے، عدم، یعنی عدم سے جب وجود میں آتا ہے، اور دوسری موت دنیاوی زندگی کے اختتام سے لے کر قیامت تک کا عرصہ ہے۔ موت کے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے اور قیامت تک اس کے جسم میں سے جدا ہی رہتی ہے، پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ واپس روح کو جسم کے ساتھ ملائیں گے۔ خواہ ہمارا مردہ جسم قبر میں پڑا ہو، جلا دیا جائے، کسی جانور کے پیٹ کا حصہ بن جائے، یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کے باوجود انسان کی روح جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جسم جو ہے وہ گل سڑ کر مٹی ہو جاتا ہے اور مٹی ہی سے مل جاتا ہے، لیکن انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، نیچے والی بالکل ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک عجم الذنب نام کا ایک بیج ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، چاہے انسان جل جائے، قبر میں بالکل ختم ہو جائے، لیکن یہ جو عجم الذنب نامی دانہ ہے، بیج ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے دوبارہ ویسا ہی جسم دے دیں گے جیسا اس نے اس کو دنیا میں دیا گیا تھا، اور اس میں روح ڈال دیں گے۔ یہ تو قرآن اور حدیث پر مبنی عقیدہ ہے۔ اور پھر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ هو الذی، وہ اللہ، آیت نمبر 29، هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم، پھر استوا، وہ مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، استوا یعنی متوجہ ہوا،
یا اس نے توجہ فرمائی للسماء آسمان کی طرف فسواہن تو برابر کر دیا ان کو سبع سات سماوات آسمانوں میں وہوا بکل شیء علیم ہوا اور وہ بکلی ہر شعین چیز کے ساتھ علیم جاننے والا ہے۔ تو وہی ہستی ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، اور ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو زمین اور آسمان جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اس کی تخلیق کا ذکر قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ آیا ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور عظیم قدرت و ثنائی ہے، اور حقیقت و دانائی کا جو ہے وہ کھلی دلیل ہے۔ اس وسیع اور عریض کائنات کا پوری طرح ہمانگ ہونا نظام باری تعالیٰ کے رب ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف زمین بنا کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دریا، درخت، پہاڑ، سبزہ ہر چیز بنا کر اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں مل کر نظم و ضبط کے ساتھ انسان کی جو زندگی ہے اس کو ضروریات فراہم کرتی ہیں۔ تو بلا شبہ یہ ایک انتہائی علیم و خبیر اور زبردست اور قدیر ہستی کی منصوبہ بندی ہے۔ اب کوئی بدبخت انسان ہی ہوگا جو احسان فراموشی کرتے ہوئے اس بات کو نہیں مانے گا۔ اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا کہ ثم استویٰ الی السماء، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان بنائے اور ان کو سات آسمانوں میں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ نے استوا کیا، اللہ کیسے متوجہ ہوئے، آسمان کیسے 7 دنوں میں بنے، 7 آسمان کیسے بنے، اور جیسے قرآن میں آتا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے بنا دیے، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جن کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو 7 وہ کون سے دن تھے، اس دنیا کے دن تھے یا کوئی اور کائنات کے دن تھے، ان کی کیا لمبائی چوڑائی تھی، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ویسا کا ویسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، کس طرح بنائے، وہ کون سے 6 دن تھے یا 7 دن تھے، یہ بھی اللہ کو پتا، اور کس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اور ان کی کس طرح تہیں بنائی ہیں، یہ ابھی تک ہم پوری طرح سے چونکہ ظاہر ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے اپنے علم کے مطابق تمام چیزوں کو اس نے دنیا میں بھی ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور پھر جو آسمانی دنیا ہے اس پر بھی اسی کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سیکھنے والا بنائے۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ دونوں آیات جیسے 28 اور 29 آیات ہیں، ان پر ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور ان آیات میں ہمیں بہت پختہ عقیدہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات انسان کو اس دنیا میں لاتی ہے، اور وہی انسان کو واپس اس دنیا سے لے کے جاتی ہے، اور اگلی زندگی یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی قیامت کی زندگی میں، اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آگے اس کے سامنے جو ہم نے جواب دہی کرنی ہے، اس کا ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے، لازمی جائیں گے، واپس دوبارہ بن جائیں گے، اور ہمیں اس کے آگے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ سیکھنے والا بنائے، اور ہمارے ذہنوں میں جو آخرت سے غفلت ہے اسے ہمیں نکالے، اور صحیح معنوں میں ہم شعوری طور پر مومن بن کر ایسی زندگی گزاریں جو ہمارے رب کو پسند ہو، تاکہ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔